دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لفظ اساس، اثاثہ، اساس، اثر، عصر اور ہم عصر۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اثاثہ دو طرح سے لکھا ہوا ہے، آئیے اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اساس یا اثاثہ وہ جو سے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی الف سے اساس اور الف سے چھوٹی ہے اثاثہ۔ اس کا مطلب ہے جائیداد، سرمایہ، مال و دولت، ہندی میں جسے ہم سامگری، دھن سمپتی اور پونجی کہتے ہیں۔ پراپرٹی، ویلتھ، ایفیکٹس اور گڈس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً یہ چند کتابیں ہماری اساس ہیں، یعنی ہمارے پاس جو کل جمع پونجی ہے وہ یہ چند کتابیں ہیں۔ علم ایسا اثاثہ ہے جسے دنیا کا کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ تو علم آپ کے پاس ایک ایسی دولت ہے جسے دنیا کا کوئی چور چرا نہیں پائے گا۔ افتخار عارف کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ اس کے بعد لفظ اساس جو سین کے ساتھ لکھا گیا ہے، یعنی الف سین۔ اساس کا مطلب ہے بنیاد، نیو، تعمیر، ماہیت، مدار، قیام، انحصار، جس پر کوئی امر مبنی ہو، ماخذ اور سر چشمہ۔ ہندی میں جسے ہم آدھار، استھرتا، آشرت، نیو یا نرمان کہہ سکتے ہیں۔ بیس، فاؤنڈیشن، گراؤنڈ اور بلڈنگ جیسے الفاظ اس کے لیے انگلش میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے جملہ ہے، زندگی کا اساس آتی جاتی سانسیں ہی ہیں، یعنی زندگی کا جو آدھار ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہماری سانسیں ہیں۔ حنیف ترین کا شعر ہے، ہر زخم کہنا وقت کے مرہم نے بھر دیا، وہ درد بھی مٹا جو خوشی کی اساس تھا۔ تو زخم کہنا کا مطلب ہے پرانا زخم، کہنا کا مطلب ہوتا ہے پرانا۔ تو زندگی کا ہر ایک پرانا زخم وقت سے بھر گیا ہے، وہ درد بھی مٹ گیا جو خوشی کی بنیاد تھا۔ اس کے بعد لفظ اثر، الف سے رے اثر۔ اثر کا مطلب ہے نتیجہ، تاثیر، کسی امر کے پائے جانے کی علامت، نشان، خاصیت، اقتدار، رسوخ، دباؤ۔ آسیب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بھوت یا پری وغیرہ کا سایہ، جادو، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں پر کچھ اثر ہے۔ چنہ، پربھاوشیلتا، پربھاوکاری، وشیشتا، نجی گن اور پرینام۔ تو یہاں پر پربھاوشیلتا یا اقتدار اور رسوخ اور دباؤ کی جو بات کی گئی ہے، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی سنتے ہیں کہ فلاں کا علاقے میں بڑا اثر ہے، تو ان کا ایک دباؤ ہے، رسوخ ہے۔ ایفیکٹ، انفلوئنس، امپریشن، کانسیکوینس، سائن، مارک، ہانٹنگ بائی این ایول اسپرٹ جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہمیشہ لوگوں سے اچھی باتیں کرو، کیا پتا تمہاری کسی اچھی بات کا اثر دوسرے کے دل پر ہو جائے اور وہ بھی وہ بات کرنے لگے۔ علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور اور بہت خوبصورت شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر آپ اچھے دل سے، صاف دل سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا اثر سامنے والے پہ ضرور ہوتا ہے۔ حالانکہ باتوں میں پنکھ نہیں ہوتے، مگر یہ اڑنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے عصر، عین سواد رے عصر، جس کا مطلب ہے زمانہ، دور، عہد، دن کا آخری حصہ، سہ پہر، سمے، یگ کال، سوریست سے پہلے کا سمے، ٹائم، ایج، ایرا، لاسٹ پارٹ آف دا ڈے بیفور سن سیٹ۔ مثال کے طور پر، سردیوں کے موسم میں عصر کا وقت بڑے خالی پن سے بھرا ہوتا ہے، یعنی سردیوں کے موسم میں شام کا وقت بہت خالی پن، بہت اباؤ، بہت بورنگ لگتا ہے، کیونکہ شامیں بہت جلدی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے ہم عصر۔ ہم عصر کا مطلب ہے ایک زمانے کا، جو ایک ہی عہد میں حیات ہو، ایک عمر اور ایک پیشے سے منسلک۔ عموماً ہم عمر ادیب، شاعر وغیرہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کے ہم عصر ہیں۔ سمکالین، کنٹمپریری اور کنٹمپورنیس جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم عصروں کے ساتھ وقت گزارنا بڑا سکون دیتا ہے۔
فضا ابن فیضی کا شعر ہے، اب مناسب نہیں ہم عصر غزل کو یارو، کسی بجتی ہوئی پازیب کا گھنگرو لکھنا۔ تو دوستو اسی شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں، اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔